گاؤں کے کنارے ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ وہ بہت محنتی مگر بے حد غریب تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ حامد دن بھر مزدوری کرتا مگر پھر بھی گھر میں اکثر فاقے رہتے۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی۔ پورے گاؤں میں لوگ قربانی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی بڑا بیل خرید رہا تھا، کوئی خوبصورت دمبا، مگر حامد کے گھر میں خاموشی تھی۔ اس کے بیٹے احمد نے آہستہ سے پوچھا، ابو کیا اس سال بھی ہم قربانی نہیں کریں گے؟ حامد کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا اللہ نیت دیکھتا ہے، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ رات کو حامد بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے اپنے مرحوم والد کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے والد کہا کرتے تھے، بیٹا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنے غرور کو اللہ کے لیے چھوڑنے کا نام ہے۔ اگلے دن حامد مزدوری کے لیے شہر گیا۔ وہ پورا دن اینٹیں اٹھاتا رہا۔ سخت گرمی تھی، پسینہ اس کے کپڑوں سے ٹپک رہا تھا۔ شام کو مالک نے اسے مزدوری دی۔ حامد نے پیسے گنے، اتنے تھے کہ یا تو گھر کا راشن آ سکتا تھا یا ایک چھوٹا سا بکرا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک بکرے والے کو دیکھا۔ ایک کمزور مگر خوبصورت سفید بکرا ایک کونے میں بندھا ہوا تھا۔ حامد نے قیمت پوچھی۔ بکرے والے نے کہا، یہ سستا ہے کیونکہ یہ تھوڑا کمزور ہے۔ حامد نے اپنی جیب دیکھی، اس کے پاس بالکل اتنے ہی پیسے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر بکرا خرید لیتا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا، اور اگر راشن لے جاتا تو قربانی نہ ہو پاتی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے دل مضبوط کیا اور بکرا خرید لیا۔ گھر پہنچا تو بچے خوشی سے چیخ پڑے، ابو قربانی کا بکرا لے آئے۔ بیوی حیران ہو گئی۔ وہ بولی، گھر میں آٹا تک نہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حامد نے مسکرا کر کہا، رزق اللہ دیتا ہے، قربانی کا موقع بار بار نہیں آتا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن گھر میں واقعی کھانے کو کچھ نہ بچا۔ بچے بھوکے تھے مگر پھر بھی بکرے کو پیار کر رہے تھے۔ عید کی صبح آ گئی۔ پورا گاؤں خوشیوں میں مصروف تھا۔ حامد نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ نماز کے بعد سب لوگ قربانی کرنے لگے۔ حامد بھی اپنے بکرے کو لے آیا۔ جیسے ہی وہ قربانی کرنے لگا، ایک بوڑھا فقیر وہاں آیا۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ بھوک سے کمزور لگ رہے تھے۔ فقیر نے کہا، اللہ کے بندو، 3 دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حامد کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے قربانی کی اور پھر سب سے پہلے پورا گوشت اس فقیر کو دے دیا۔ اس کی بیوی حیران رہ گئی، ہم خود بھوکے ہیں اور آپ نے سارا گوشت دے دیا۔ حامد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے، سودا اللہ سے کیا ہے، لوگوں سے نہیں۔ فقیر روتا ہوا دعا دینے لگا، اللہ تمہیں کبھی محتاج نہ کرے۔ اسی شام ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہر کا ایک امیر تاجر گاؤں آیا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ مدد ڈھونڈ رہا تھا۔ حامد نے بغیر کسی لالچ کے اس کی مدد کی، گاڑی ٹھیک کروائی، پانی پلایا اور عزت سے بٹھایا۔ تاجر بہت متاثر ہوا۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنا سارا قربانی کا گوشت ایک فقیر کو دے دیا تھا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں برسوں سے امیر ہوں مگر آج پہلی بار سچی قربانی دیکھی ہے۔ اگلے دن تاجر دوبارہ آیا۔ اس نے حامد کو شہر میں اچھی نوکری دی، رہنے کے لیے گھر دیا اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ حامد سجدے میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے چھوڑا تھا، تو نے مجھے اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیا۔ اس دن پورے گاؤں کو سمجھ آ گیا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی اللہ کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کا نام ہے۔ تو دوستو، اللہ نیت دیکھتا ہے، دولت نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سچی قربانی وہ ہے جس میں اخلاص ہو۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔